نمبر 3، کھیتی اور پودے بارش کے ذریعے نکلتے ہیں، اعمال اور اطاعت علم کے ذریعے نکلتے ہیں۔ نمبر 4، بارش فائدہ مند بھی اور نقصان دہ۔ بارش نہ کرو تو نقصان دہ۔ نمبر 5، بارش فرا ہے، فرا، فارعین، فرا، بارش فرا ہے کڑک اور بجلی کی۔ اسی طرح علم فرا ہے وعد اور وعید کی۔ یہ 5 باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ شاید زندگی میں آپ کبھی قرآن یہ کھولیں تو یہ آپ کے سامنے 5 باتیں آ جائیں زندگی میں کبھی۔ افمن یعلم، کیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما، انا الگ ہے اور ما موصولہ ہے۔ تو پہلے تخویف بیان کی، بشارت بیان کی، اب حال اور انجام کا فرق بیان ہوگا۔ افمن یعلم، یہ پہلا درجہ آ گیا علم۔ آپ کو 4 درجے لکھوا دیے ہیں، علم، خشیت، ڈرنا، نمبر 3 اعمال صالحہ، اور نمبر 4 اخلاق حسنہ۔ افمن یعلم، درجہ نمبر 1، کیا بس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک، یقیناً جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ ایک بندہ علم رکھتا ہے کہ یہ حق ہے قرآن، کمن ہو اعمى، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے اعمى جو اندھا ہو۔ انما یتذکر، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کو یقین ہے کہ قرآن حق ہے، دوسرا اندھا ہے اس سے، وہ قرآن کو حق مانتا ہی نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، پکی بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اصلاح عقیدہ۔ اب مومنوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، بشارت بھی آئے گی۔ الذین یوفون، وصف نمبر 1، وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کریم کے وعدے کو۔ بعہد اللہ کا لفظ توحید اور احکام، توحید اور احکام، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے حکم بھی مانتے ہیں، یہ ہے اللہ کا وعدہ پورا کرنا۔ ولا ينقض الميثاق، اور نہیں توڑتے وعدے کو، یعنی شرک بھی نہیں کرتے، احکام کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا اصلاح عقیدہ۔ اب والذین یصلون، اس پر حقوق العباد، یہ دوسرا وصف آ گیا۔ اور وہ لوگ جو جڑتے ہیں ما امر اللہ بہ سلام، جو حکم کیا اللہ کریم نے اس کا، ایو سلام، یہ جو بہی میں ہو ضمیر ہے، ایو سلام اس سے بدل الاشتمال ہے۔ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جو حکم کیا اللہ کریم نے اس کا، کیا حکم کیا ہے اس کا، ایو سلا کے جوڑا جائے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس سے جڑے رہتے ہیں۔ نمبر 3 وصف خشیت آ گئی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے رہتے اپنے پروردگار سے، وَيَخَافُونَ وصف نمبر 4، اور ڈرتے ہیں برے حساب سے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا وصف نمبر 5، اور وہ لوگ جو ڈٹے رہتے ہیں دین حق پر، صبروا ڈٹے رہتے ہیں۔ کیوں؟
ابتغاء وجہ ربی مفعول لہو، واسطے تلاش کرنے اپنے رب کی رضا. وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، مراد رضا ہے. واسطے تلاش کرنے اپنے رب کی رضا کے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وصف نمبر 6، اور قائم رکھتے نماز، عبادت بدنی کا ذکر. اب یہ اعمال آ گئے. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے، سر وعلانیہ، خفیہ بھی اور ظاہر بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ آ گئے نمبر 4 اخلاق. یہ چوتھا درجہ آ گیا. آپ کو 4 درجے میں نے لکھوائے ہیں. علم آپ نے حاشیہ نہیں لکھا، علم، خشیت الہی، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، چاروں کے چاروں آ گئے. فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ آ گیا چوتھا درجہ اخلاق. اور ہٹاتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو. ورنہ سامنے جملہ لکھ لیں، یعنی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے. حدیث پاک میں آیا ہے، ساری زندگی حضرت عائشہ فرماتے ہیں، واللہ من تقم رسول اللہ لنفسہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا. جب بھی آپ نے کسی سے بدلہ لیا، اللہ کے دین کی خاطر لیا. اولئک لہم عقبی الدار، اب آ گیا فرق نتیجے کا. تفاوت معال، مال کہتے نتیجے کو. سمرہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عقبی الدار، نیک انجامی ہوگی دار آخرت کی. عقبی الدار، نیک انجامی ہوگی دار آخرت کی، یعنی جنات و عدن، یعنی باغات ہوں گے ہمیشگی کے، داخل ہوں گے ان باغات میں. ومن صلح، اور وہ بھی داخل ہوں گے جو صلاحیت رکھتے ہوں گے ان کے باپ داداؤں میں سے. من صالح، جو صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے. من صالح، صلاحیت رکھنے والے کون ہیں؟ 2 لفظ عربی میں لکھ لیں، من آمن و وحدا. من آمن و وحدا، جو ایمان بھی لے آئے، مسئلہ توحید بھی مانا. ان کے باپ داداؤں میں سے باپ دادا ایمان لائے، توحید قبول کی، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. والدہ اور نانی نے توحید قبول نہ کی، والدہ اور نانی نے توحید قبول کر لی، وہ جنت نہیں جائے گی. اللہ نے تو باپ دادا فرمایا، نانی تو نہیں فرمائی، پر نانی تو نہیں فرمائی، والدہ تو نہیں فرمائی. آپ چپ کر گیا. اشکال سمجھے تو میں جواب عرض کروں. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، آپ کی مرضی. وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے جو صلاحیت رکھتی ہوگی وہ بھی جنت جائے گی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں. وَنَا تَغْلِيبَ الْآبَاء کہا، ماں اس میں شامل ہیں. اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے. کیا کہتے ہوں گے؟ سلام. اس کے نیچے یقولون، یقولون، فرشتے کہتے ہوں گے سلام علیکم، جتھا تواڈا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے. سلام سلامتی سے ہے، سلامتی خیر کو کہتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو تم پر، ہر آفت سے، ہر خطرے سے. بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے ماتم کیا تھا. فنعم عقبی الدار، میاں صاحب بادشاہ بندے ہو. بما صبرتم کا معنی تم ماتم کرتے رہے ہو، اس لیے تم پر سلام. بما صبرتم کا یہ معنی ہے. کمال ہے. بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے باصبریا، صبر کیا تھا تم نے، تم دین حق پر پکے رہے تھے. فنعم عقبی الدار، پس نیک انجام ہے اس جہان والے گھر کا. والذین ینقضون عہد اللہ، یہ دوسری جماعت کا یاد آ گیا. پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے، جن کو ڈراوا اللہ نے سنایا تھا.
اب ان کے حال کا فرق، پہلے حال تم نے سن لیا، یوفون بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کا حال سنیں، صفتیں بھی بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کریم کا وعدہ، اس پر عنوان فساد عقیدہ، شرک کرتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، فساد عمل، اور نمبر 2 کاٹتے ہیں جو حکم کی اللہ کریم نے اس کا، ایوصل، یہ کہ ملایا جائے، جس کو ملانے کا حکم ہے اس کو توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، فساد اخلاق، نمبر 3 فساد کرتے ہیں زمین میں، ثمرہ اولئک لہم اللعنہ، یہ آ گیا مال، مال کا معنی انجام، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی جہنم۔ اللہ یبسط الرزق، صفتوں میں بھی فرق بیان کیا، انجام میں بھی فرق بیان کیا۔ تنبیہ نمبر 7، اللہ یبسط الرزق، اللہ کریم ہی فراہم کرتے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے، وَفَارِحُ زَجَرَ، اور یہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فی الآخرہ کا معنی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر بہت ہی معمولی نفع، یہ جو متاعن پر تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، بہت ہی معمولی نفع۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ آ گیا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر نشانی، میرے رب بھی اس کے رب کی طرف سے، آیت ان پر فرمائشی۔ فرما دیجئے میرے محبوب، یقین اللہ کریم گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کے نیچے ضدی، اور ہدایت دیتا ہی نہیں ہے اپنی طرف، من اناب، اس بندے کو جو رجوع کرے، جو ضدی نہ ہو۔ الذین آمنوا، یہ من اناب کی صفتیں آ گئی ہیں۔ صفت نمبر 1، کون ہے رجوع کرنے والا اللہ کی طرف؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد کے ساتھ۔ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ مونا نامہ پارا کھولو جی، سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ یہ صفحہ ہے 160، آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایماندار وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہاں فرمایا اللہ کے ذکر سے دل ڈرتے ہیں، یہاں فرمایا تطمئن، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ڈر اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے، یہ تو آیتوں میں تعارض آ گیا۔ ڈرنا اور چیز ہے، مطمئن ہونا، مطمئن تو ہوتا ہی وہ جو ڈر نہ رہا ہو۔ سامنے لکھیں جملہ، اطمینان سے مراد یاد الہی اور نیکیوں میں رغبت، یہ خوف کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، بس کوئی تعارف نہیں آیات میں۔ بندہ نیکیوں کا شوق رکھے، نیکیوں میں دلچسپی ہو، اللہ کی یاد ہو، یہ خوف کے ساتھ جمع ہو سکتی، اس میں کیا اعتراض ہے؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، خبردار اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے عقیدہ اور عمل کرتے رہے نیک، طوبی لہم، خوشحالی ہوگی ان کے لیے نیچے دنیا میں، وحسن مآب، اور اچھا انجام ہوگا آخرت میں، ثمرہ دنیاوی اخروی دونوں بیان کر دیے۔ کذالک، یہ ہمارا کمال ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کاف لبیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے۔ ارسلناک فی امتنا، ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا امم، تاکہ گزر چکی ہے اس سے پہلے کئی امتیں، ہم نے ایسی امت میں آپ کو بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم، کیوں بھیجا؟ تاکہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، الذی اوحینا الیک، وہ مسئلہ، لہو دعوت الحق والا، جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ الذی پر آپ نے لکھا ہی نہیں ہے لہو دعوت الحق، کیا کریں؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، حالانکہ وہ تو انکار کر رہے ہیں رحمان کا، رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ سورۃ الفرقان کھولیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ صفحہ ہے 329، آیت نمبر 60۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو سجدہ کرو رحمان کا، تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو اس کا حاشیہ لکھوایا تھا، نمبر 1، یا تو رحمان کے لفظ سے واقف ہی نہیں تھے، نمبر 2، یا بوجہ ضد کے کہتے تھے، آگے سارے نظموں نے مجھے نہیں سمجھ آتی سب کی، مولانا کیا لکھا ہے؟ یا کہتے تھے لِأَيِّ وَجْهٍ يَسْجُدُ، ہم کس وجہ سے صرف رحمان کا سجدہ کریں؟ یہ وہی انداز آ گیا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ لکھے جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے مشرکین سے فرمایا رحمان کو سجدہ کرو، وہ بولے رحمان کون ہے جسے ہم سجدہ کریں؟ اس پر یہ آیت اتری ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ اب میں ایک اور معنی یہاں کر رہا ہوں، 3 معنی تو وہاں کیے تھے سورۃ الفرقان میں، یہاں ایک اور معنی کر رہا ہوں۔ ایک تو حضرت ابن عباس والا قول آپ کو عرض کر دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مشرکین سے فرمایا رحمان کو سجدہ کرو، وہ بولے رحمان کون ہے؟ یہ آیت اتری۔ اب دوسرا ایک اور معنی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ ناشکری کر رہے ہیں رحمان کی۔ یکفرون سے مراد کفران نعمت، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرما دیجئے ان کو چاہیے تھا اس قرآن والی نعمت کی قدر کرتے، اس کا مسئلہ لہو دعوت الحق والا مان لیتے۔ فرما دیجئے میرے محبوب وہ اللہ کریم میرا رب ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے سارے معاملات میں، وَإِلَيْهِ مَتَاعُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، اس سوال کے اندر 3 مطالبے ہیں، لکھے مطالبہ نمبر 1، مکہ کی زمین تنگ ہے، قابل کاشت نہیں،
موجزہ، پہاڑوں کو ہٹا دو۔ ایک مطالبہ یہ تھا۔ دوسرا مطالبہ، ہمارے لیے شام اور یمن کا سفر آسان کر دو۔ ہمارے دادا کو زندہ کر دو، وہ ہم سے کلام کرے۔ کہ آپ کا دعوی نبوت صحیح ہے یا غلط؟ سوال ایک ہے، اس سوال میں 3 مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ، بولنے کی ذمہ داری میری ہے جی، میں بولتا ہوں، آپ نہ بولیں جی، مہربانی کریں۔ مکہ کی زمین تنگ ہے، قابل کاشت نہیں، بذریعہ معجزہ پہاڑوں کو ہٹا دو۔ نمبر 2، ہمارے لیے شام اور یمن کا سفر آسان کر دو۔ نمبر 3، ہمارا جو دادا ہے اس کا نام قصی تھا، اس کو زندہ کرو، وہ ہم سے کلام کرے کہ دعوی نبوت تم جو کہتے ہو میں نبی ہوں، یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط؟ اب اسی 3 مطالبے، ایک سوال ہے ان کا جواب۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یقیناً قرآن پاک چلا دیے جائیں قرآن کی وجہ سے پہاڑ چل پڑے، زمین برابر ہو جائے، ہموار ہو جائے۔ او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا جلدی جلدی طے کی جائے قرآن کی وجہ سے زمین جلدی جلدی طے کی جائے۔ او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کروائے جائیں قرآن کے ذریعے مردے۔ جزا مقدر، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لو کی جزا مقدر ہے۔ ان کا دادا بول پڑے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارے معاملات۔ الامر الف لام استغراق کا ہے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملات، سارے کے سارے تمام کے تمام اسی کے قبضے میں ہیں۔ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ افلم ییس الذین آمنوا، افلم یعلموا، ییس کا معنی یعلموا، افلم یعلموا، کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے، مومنوں کو پتہ نہیں چلا، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یہ کہ اگر چاہتا اللہ البتہ ہدایت دے دیتا تمام کے تمام لوگوں کو اس کے نیچے جبران، اللہ چاہتا جبران ہدایت دے دیتا۔ چھوٹا سا لفظ اوپر لکھنا ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ رہیں گے کافر، تُصِيبُهُمْ قَارِعَةٌ، قارعہ کا معنی پہلے کر رہا ہوں، پہنچتی رہے گی ان کو دلوں کو ہلا دینے والی چیز۔ قارعۃ، دلوں کو ہلا دینے والی چیز ان کو پہنچے گی۔ کیوں؟ بما صنعوا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، جو کرتوت کیے ہیں اس وجہ سے ان کو پہنچتی رہے گی۔ قارعۃ، دل کو ہلا دینے والی چیز۔ قارعۃ کے نیچے لکھ لے مثلا قتل، قید، شکست، قتل، قید، شکست۔ او تحلو قریبا من دارہم، یا اترے گی دلوں کو ہلا دینے والی مصیبت قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب سے۔ گھروں کے قریب سے کا کیا معنی؟ اوپر جملہ مسلمانوں سے ڈرتے رہیں گے۔
حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کریم کا۔ وعد اللہ کے نیچے لکھے الموت او القیامہ، بیزاوی کا حوالہ، الموت او القیامہ، اب القیامہ بیزاوی ہے۔ سامنے جملہ لکھ لے ولا یزال الذین کفروا کا حضرت شیخ پنڈی والوں کا رحمہ اللہ۔ مشرکین مکہ پر موت سے پہلے ان کے ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، جس کی وجہ سے ہر وقت خوفزدہ رہیں گے۔ مثلا مسلمانوں کے خوف سے یا کسی دوسرے دشمن کے ڈر سے مرعوب رہیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ تعلیلیہ جملہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ نے خلاف کیا کرتا وعدے کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ڈراوا بھی ہے۔ میرے پیغمبر یہ جو مذاق کر رہے ہیں یہ پرانا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کافروں کا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اور البتہ تاکہ مذاق کیے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فام نہیں تو بس ڈھیل دی میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، ثم خذم پہ پکڑ لیا میں نے ان کو اچانک لکھ لیا خستو، فکیف کان عقاب، کیسے تھا عذاب میرا۔ افمن ہوا قائم، اب تبی عقلی نمبر 8، افمن ہوا قائم، کیا پس وہ بندہ قائم جو نگران ہے، کیا پس وہ ذات، بندہ میں بھول گیا، وہ لا یعلم، اللہ تو علم نہیں رکھتا زمین میں، قتل مثلا قید، مثلا بیماریاں، مثلا مصیبتیں، اور البتہ آخرت کا عذاب اشد، بہت سخت ہے۔ ایسے نیچے لکھے شدید و دائم، سخت بھی ہے ہمیشہ بھی رہے گا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے، من اللہ کے نیچے عذاب، اللہ کے عذاب سے، من واق کوئی بچانے والا۔ مثل الجنہ، بشارت آ گئی، حال اس جنت کا، صفت اس جنت کی، مثل کا معنی حالت لکھے، جنت کی حالت، وہ جنت جس کا وعدہ دیے گئے ہیں شرک سے بچنے والے لوگ، تجری من تحتہا الانہار، یہ مثل و مضاف تھا، الجنہ مضاف الیہ تھا، وہ مبتدا تھا، تجری من تحتہا یہ خبر آ گیا جملہ۔ جاری ہوں گی اس کے درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے نہریں، اکلھا دائم، پھل اس جنت کے دائم ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، کیلا ہم نے کھا لیا، وہ کیسے ہمیشہ رہا، وہ تو گیا، مالٹا کھا لیا اندر گیا ختم، وہ تو گیا، ہمیشہ کیسے رہنے والے ہوں گے۔ دائم پر لکھ لیں مولانا، باعتبار نو کے، باعتبار نو یعنی وہ قسم ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کیلے ختم ہو جائیں گے، یہ قسم نہیں رہے گی نا۔ وَظِلُّهَا، اور سایہ بھی ان کا ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ عقبہ انجام ان لوگوں کا جو شرک سے بچتے رہے، وہ عقبہ اور تخویف اخروی انجام کافروں کا آگ ہوگا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اب قلم ہاتھ پہ رکھیں، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ پر لکھیں نمبر 1، میں دو معنی کروں گا، ایک اوپر لکھیں اور دو نیچے لکھنے ہیں۔ اوپر لکھیں جی نمبر 1 علماء اہل کتاب مومن،
मिनल अहज़ाब पर आ जाए, ऊपर लिखे नंबर 1 यहूद व नसारा। अब फिर दोबारा नीचे आ जाए, आतैनाहुमुल किताब के नीचे लिखे नंबर 2 सहाबा, अल किताब के नीचे लिखे नंबर 2 कुरान, मिनल अहज़ाब के नीचे लिखे नंबर 2 मुशरिकीन मक्का। अब एक को एक से मिलाऊंगा, 2 को 2 से मिलाऊंगा। पहले 1 नंबर के मुताबिक माना करता हूं, फिर 2 नंबर के मुताबिक करूंगा। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये तभी नकली है, उलमाए कुतुब साबिका उनसे दलील पेश की जा रही है। और वो उलमाए अहले किताब अल्लज़ीना, वो उलमा दी हमने उनको किताब तौरात व इंजील। और अब किताब पर मुझे लिखवाना भूल गया, नंबर 1 ऊपर तौरात व इंजील लिख लेना जी। और वो उलमा दी हमने उनको तौरात व इंजील, जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, यहूद व नसारा के उलमा, वो उलमाए अहले किताब जिनको हमने तौरात व इंजील दी। यफरहूना, वो तो खुश हो रहे हैं, बिमा उनज़िला इलैक, उस मसले के साथ जो उतारा गया आपकी तरफ, जो आपकी तरफ मसला उतारा गया, लहू दावतुल हक, वो अहले किताब उलमा तौरात इंजील के इल्म रखने वाले खुश हो रहे हैं। वमिनल अहज़ाब, और कुछ फिरके यहूद व नसारा में से, अहज़ाब पर क्या लिखा था? यहूद व नसारा। कुछ उलमा तो खुश हो रहे हैं यहूद व नसारा के कुछ फिरकों में से। वमिनल अहज़ाब अलग जुमला, वमिनल अहज़ाब यहूद व नसारा की जमातों में से, फिरकों में से, पार्टियों में से, मैं युनकिरु बादहु, कुछ वो भी है जो इनकार कर रहे हैं उसके कुछ हिस्से का। उलमाए अहले किताब तो खुश हो रहे हैं और यहूद व नसारा में से कुछ फिरके वो इनकार कर रहे हैं। अब मैं दूसरा माना करता हूं, 2 को 2 के साथ मिलाएं। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग के दिया हमने उनको कुरान, सहाबा जिनको कुरान वाली दौलत मिल गई, सहाबा, अल किताब से मुराद कुरान, जिन सहाबा को कुरान मिल गया वो तो खुश हो रहे हैं बिमा, उस मसले तौहीद के साथ जो उतारा गया आपकी तरफ। वमिनल अहज़ाब, और मुशरिकीन मक्का की कुछ जमातों में से वो भी है युनकिरु, अब अहज़ाब से मुराद क्या होगा? मुशरिकीन मक्का, जो इनकार कर रहे उसके कुछ हिस्से का। कुल, फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तभी है वही दलील वही, पक्की बात है, मैं हुक्म दिया गया हूँ कि इबादत करूँ सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ नहीं लिखा आपने। उसूल बराबर है सारे अंबिया के, तौहीद, रिसालत और आखिरत और आमाल, इनमें फर्क है अपनी अपनी उम्मत के लिहाज से। वला उशरिकु बिही, न शरीक करूं मैं अल्लाह करीम के साथ। इलैहि अदऊ, अल्लाह ही की तरफ मैं बुलाता हूँ, व इलैहि मआब, उसी ही की तरफ लौटना है। और आ जाए अन आबुदल्लाह पर लिखे तौहीद, इलैहि अदू पर रिसालत, इलैहि मआब पर क़यामत। 3 उसूली मसले हैं, तीनों साबित हो गए। वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिया, ये हमारा कमाल है, काफ़िले बयानिल कमाल, ये हमारा कमाल है। उतारा हमने उस कुरान को हुक्म अरबिया, अरबी जबान के अंदर। ये तमाम दलाइल से मुताल्लिक़ है, सामने लफ्ज़ लिखे जी, ये तमाम दलाइल से मुताल्लिक़ है। हमने तमाम दलाइल के साथ कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है। वालैन तबाता हवाहुम तंबीह लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ज़जर मैं नहीं कहूँगा, तंबीह लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आप पीछे चल पड़े मेरे महबूब, अहवाहुम, उनकी गलत ख्वाहिशात के, पैगंबर पीछे नहीं चला करता, खुद पैगंबर के पीछे चला जाता है। मेरे पैगंबर आप तो मुक्तदा हैं, रहनुमा हैं, आप रहनुमाई छोड़कर उनके पीछे चल पड़े और वो भी गलत ख्वाहिशात। अब मोना मैं 3 लफ्ज आपको लिखवाता हूं,
اتباتا کے نیچے لکھیں استبعاد، بعید سے استبعاد نمبر 1، اہواہم استبعاد نمبر 2، من بعد بعد ما جا کا استبعاد نمبر 3۔ تین باتیں عقل سے بڑی دور ہیں، ایک آپ پیچھے چل پڑے، ایک آپ اور پیچھے، اور وہ بھی اچھی چیز کے پیچھے نا، ان کی غلط خواہشات، اچھا، اور وہ بھی علم آنے کے بعد، وہی والا علم آنے کے بعد، من العلم توحید والا علم آنے کے بعد آپ اور پیچھے چلیں، وہ بھی غلط خواہشات کے، اور وہ بھی علم والا وہی والا علم آنے کے بعد، تو پھر نتیجہ مالک من اللہ پر لکھے عذاب نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب میں سے من ولیم ولا واق، کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سامنے جملہ لکھیں، یہود نے کہا اس شخص، بریکٹ میں لکھنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا مطمع نظر صرف عورتیں ہیں، یعنی یہ شخص نفس پرست اور عورتوں کا شیفتہ اور فریفتہ ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ میں آپ اس کی تشریح کروں، مقام نبوت ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ ان ظالموں نے کہا یہ عورتوں پر عاشق ہے، معاذ اللہ، یہ عورتوں کا عاشق ہے، بس اس کا مقصود صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، میرے پاس عورتیں ہی عورتیں ہوں، معاذ اللہ، یہ آیت اتری۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ تو میں نے شان نزول عرض کیا، اب سوال نمبر 5 لکھیں۔ یہ عجیب رسول ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ چھٹا سوال لکھیں نمبر 6، فرمائشی معجزے دکھاؤ مان لیں گے۔ 7واں سوال لکھیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ 8واں سوال، جب عذاب ہر حال آئے گا تو ماننے کا کیا فائدہ؟ جواب، ماننے والے بچ جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مزید سوال لکھوا دیے، 5 6 7 8، ان کے جواب آ رہے ہیں۔ پہلا سوال تو سنائیں، یہ عجیب رسول ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، جواب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، جواب سوال نمبر 5 کا جواب، البتہ تحقیق بھیجی ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، سوال نمبر 6، فرمائشی معجزے دکھاؤ مان لیں گے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، لِرَسُولٍ نکرہ ہے طاقت نفی، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے، ایاتی بآیا کہ پیش کرے کوئی فرمائشی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن کے ساتھ۔ نشانی بآیت ان پر لکھ لیں، تکوینی، عندہ ام الکتاب، اللہ کریم کے پاس لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ عندہ ام الکتاب کا چھوٹا سا جملہ ہے، اوپر لکھیں آپ کی مرضی، سامنے لکھیں، سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہے۔ اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ،
سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں. یا مراد لوح محفوظ یا مراد تقدیر. دوسرا لفظ بھی لکھ لیں تقدیر یا علم الہی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ماں جو ہے زیادہ ہے اما نُرِيَنَّكَ اور اگر دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض الذی کچھ حصہ اس عذاب کا نعدہم جس کا ہم وعدہ دیتے ہیں. یا تو ہم آپ کو کچھ حصہ عذاب کا دکھائیں, ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں پورا عذاب نہ بھی ہے, کچھ آ جائے ایک. اوپر لکھے مولانا جزاء مقدر فضا کا, بس فضا کا اردو میں لکھیں اسی طرح ہوگا. ہم آپ کو دکھائیں اگر اسی طرح ہوگا. یا اب یہ جملہ الگ ہے, او نتوفینک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے. فإنما یہ جزا ہے نتوفینک کی, یہ جزا ہے. اس کی جزا محذوف تھی فضا کا اسی طرح ہوگا. نتوفینک اس کی جزا ہے فإنما علیک البلاغ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں. جزا پھر یقین آپ کے ذمے پہنچانا ہے, ہمارے ذمے حساب کتاب ہے. دو مسئلے یہاں سے علماء نے ثابت کیے ہیں, سامنے لکھ لیں. اما نُرِيَنَّكَ کا نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوگی. آپ غیر فانی بنا کر نہیں بھیجے گئے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا. نمبر 2, جن وعدوں اور دعووں کا اظہار آپ کی زبان سے کرایا گیا, ان میں سے کچھ کا وقوع آپ کے بعد ہی ہوگا. یہ دو مسئلے اس آیت سے ثابت کیے علماء نے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوگی, آپ غیر فانی بنا کر نہیں بھیجے گئے. نمبر 2, جن دعووں اور وعدوں کا اظہار آپ کی زبان سے کرایا گیا, ان میں سے کچھ کا وقوع آپ کے بعد ہی ہوگا میرے پیغمبر. اولم یروا انا ناتی الارض تخویف, کیا نہیں دیکھا انہوں نے انا ناتی الارض ننقصها یقیناً ہم لا رہے ہیں زمین کو, ننقصها ہم کم کر رہے ہیں اس زمین کو, من اطرافها اس کے کناروں سے ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں. یہ زمین نہیں جس پر ہم بیٹھے ہیں, زمین پر لکھے مولانا زمین کفر, زمین کفر. ہم کفر کی زمین کو کم کر رہے ہیں, گھٹاتے آ رہے ہیں. اوپر جملہ لکھ لیں, عربی میں لکھے نا, لطف آئے, آسان لفظ ہیں. بے غلبت الاسلام, بے غلبت الاسلام وَبِحَلَاقِ الْكُفَّارِ, یہ دو لفظ ہیں. بِغَلَبَةِ الْإِسْلَامِ وَبِحَلَاقِ الْكُفَّارِ, کافروں کی ہلاکت کے ساتھ, اسلام کو غالب کرنے کے ساتھ ہم کفر کی زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں. مشرکوں کے علاقے فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں, مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں, کفر گھٹتا جا رہا ہے. اب بھی کوئی انکار کی گنجائش ہے؟ واللہ یحکم, اللہ
फैसले करता है, ला मुअक्किब ले हुक्म ही, नहीं कोई पीछे डालने वाला अल्लाह के हुक्म को। मौला से धोखा न खाना, अल्लाह जल्दी हिसाब किताब लेने वाला है। वक़द मकर लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ताकि तदबीरें की थी उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। इनसे मुराद पीछे मर्जा ही नहीं है, कहाँ ढूंढोगे? इन चीजों का जिक्र कुरान में है, नबी, कुरान, अल्लाह, शेखी मक्का, इनका मर्जा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फलिल्लाहिल मकरु जमिया, अल्लाह ही के कब्जे में है तदबीरें सारी की सारी। इसका ऊपर लफ्ज लिखा है जी, ऊपर बिल्कुल लिल्ला पर, किनाया है सजा देने से, किनाया है सजा देने से। या नम मातक से वो कुल्लु नफ्स, अल्लाह जानते जो कमा रहा है हर नफ्स वक्त पर सजा देगा। वसयलमुल कुफार, अन करीब जान लेंगे काफिर, लिमन उकबद्दार, किसके लिए नेक अंजामी है, यानी आखिरत का घर। नेक अंजाम किसका है? दार आखिरत का। वयकुलुल लज़ीना कफरू, याद शिकवा, फिर शिकवे को दोहराया। कह रहे हैं ऊपर लिखे बवजह जिद, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, क्या कह रहे हैं? लस्ता मुरसला, नहीं है तू भेजा हुआ अल्लाह का पैगंबर। कुल फरमा दीजिए, कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, काफी अल्लाह गवाही देने वाला मेरे और तुम्हारे दरमियान। उसने दलाइल नाजिल कर दिए मेरी नबूवत पर, कुरान नाजिल कर दिया है। कुरान काफी नहीं है, दलाइल काफी नहीं है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी काफी है। ख्याल करना माने पर अल्लाह भी काफी है गवाही देने वाला मेरे और तुम्हारे दरमियान। नंबर 2, वो भी काफी है इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास है किताब का इल्म। कौन है वो? नीचे लिखे जिब्रील, जल्दी जल्दी, जिब्रील, जिसके पास कुरान का इल्म है। नंबर 2, उलमाए अहले किताब, इनकी बातों पर तुम एतमाद करते हो ना, वो भी मेरी रिसालत की गवाही के लिए काफी है। चलो जी वुज़ू कर लें।